عاشق نبی ہوں وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا، ہاں میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا۔ عاشق نبی ہوں میں غلام خواجہ ہوں، ہاں میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آج سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر اس کے گھر جمع فرمایا۔ محترم دوستو، جب سے دنیا بنی ہے تب سے اسلام کے دشمن اور انسانیت کے دشمن جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور آج بھی آ رہے ہیں۔ ایسے شر پسند لوگ بھی تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے حکومت کی لالچ میں نہ انسانیت کا خیال کیا، نہ عورتوں کی عصمتوں کا خیال کیا، نہ انہوں نے اپنے زندگی کے مختصر سے خاکے کا تصور کیا۔ ان کو صرف یہی بات دل میں کھٹکتی تھی اور ان کے خواہشات بھی اتنے غلیظ تھے کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم ساری دنیا پر حکومت کریں اور ہماری حکومت ایسی ہو کہ انسان ہمارا غلام ہو، وہ ہماری جوتیوں کو صاف کرے، ہمارے حکم پر ہر کام کرے، ہمارے اشارے پر اٹھے اور ہمارے اشارے پر بیٹھ جائے۔ ایسی حکومت چند شرپسند لوگ چاہتے تھے۔ انہی میں تاریخ میں ایک بادشاہ کا نام لکھا گیا ہے جس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ سب سے خطرناک اور سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ اس طرح سے حکومت کر رہا تھا کہ اس کی حکومت میں اگر کوئی بھی خلاف ورزی کر دیتا یا کوئی بھی بغاوت کر دیتا تو وہ بادشاہ فرعون کیا کرتا تھا، اس کا خاتمہ کر دیتا یا پھر اس کو اس کے سارے خاندان سمیت مار دیتا، اس کی جڑ کو اکھاڑ دیتا۔ نہ وہ زندہ رہے، نہ اس کی بیوی زندہ رہے، نہ اس کے بچے زندہ رہے، نہ اس کے کوئی خاندان والے زندہ رہے۔ ایک کی غلطی پر سب کا خاتمہ کر دیتا۔ اور اس کی ظالمانہ حکومت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ فرعون ایسا تھا کہ جب اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کی بادشاہت خطرے میں ہے، اس کی حکومت خطرے میں ہے، اس کو معلوم ہو گیا تو اس نے کیا کیا، لڑکیوں کو، جب لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تو ان کو چھوڑ دیتا، اب جب لڑکوں کی پیدائش ہوتی تو ان کو مار دیتا۔
اسی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر نجات کا ذکر کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو ایسا حکمران ان پر مسلط ہو گیا تو اب اس کی بادشاہت پر انسانیت کیا خاموش بیٹھے گی؟ نہیں، انسانیت تو خاموش ہو گئی تھی مگر اللہ خاموش ہونے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے، وہ بنی اسرائیل کی قوم پر رحم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو جلوگر فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب ان کی پرورش ہوئی، جب وہ نبی بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلا دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کو، اسی بات کو یاد دلا رہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے جب فرعونیوں سے تم کو نجات دی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یاد کرو اپنے رب کے اس بڑی عظیم نعمت کو اور اس پر خوشی مناؤ۔ اب آپ دیکھیے، جب اتنے ظالمانہ حکومت کے بعد، جب انسانیت کا خاتمہ تھا، انسانیت غلام بن چکی تھی ایک ظالم حکمران کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہ یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، تو انہوں نے اسی بات کو کہا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی قرآن کی تمہید تھی، قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا ہوں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا ملک ہندوستان، اس کی آزادی کے پیچھے کتنے جد و جہد کے مراحل ہیں۔ ہم سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ یوم آزادی کا دن ہے، سیدھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہو گیا، معلوم ہی نہیں کہ کیسے آزاد ہوا۔ یہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں کتنی مشکلات ہوئی، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی۔ اس میں تمام مذہب کے لوگ تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے، اس میں سکھ حضرات بھی تھے، سارے مذہب کے لوگ تھے۔ سب سے بڑا کردار تاریخ میں لکھا جاتا ہے، ہمارے اسلاف مسلمانوں کا کردار تھا۔ یہ تاریخ کا بہترین خاکہ جو تاریخ لکھ رہی ہے کہ ہندوستان کو جس نے آزاد کیا، ہندوستان کے پیچھے جس کی آزادی کی قربانی، جس نے قربانی دی آزادی کے لیے، وہ مسلمان سب سے پہلے کھڑے ہوئے۔ یہ ساری چیزوں کو، یہ ساری باتوں کو اس دور کے علماء نے غور و فکر کیا۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی گئی، اسی طرح مسلمانوں نے انگریزوں سے ہندوستان کو چھڑایا، اور اللہ پہلا نام یہ آزادی جہاد کے بارے میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد ہند کا جو دعویٰ کیے، جو فتویٰ لگائے، سب سے پہلے یہ بات کو لوگوں کے دماغوں میں ڈالنے والے حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس دور کے سب سے بڑے مشائخوں میں کے ایک مشائخ ہے، سب سے بڑے مفسروں کے ایک مفسر ہے، سب سے بڑے مفتیوں کے سب سے بڑے مفتی مانے جاتے ہیں۔ یہ ویسی شخصیت تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کو انگریز دھیرے دھیرے قبضہ کر رہے ہیں، تو آپ نے دلی میں اعلان کیا کہ لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا ملک کس کے قبضے میں جا رہا ہے؟
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ انگریز ہمارے ملک کو قبضے میں لے کر ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. کیا تم آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو یا پھر غلامی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ جب انہوں نے اس بات کو لوگوں کے دماغوں میں ڈالا، لوگوں کے سامنے آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر اب ہم ان کو نہیں روکیں گے تو یہ ہم پر مسلط ہو جائیں گے، جس طرح فرعون بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا تھا. آپ نے جب یہ اعلان کیا، جب یہ آپ نے فتویٰ دیا، تو سارے لوگ، سارے ملک میں یہ بات پھیل گئی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ انگریزوں سے لڑنا ہے، ہمارا ملک چھڑانا ہے. یہ بات لوگوں کے دماغوں میں آ گئی، جنگ کی تیاری شروع ہو گئی. جب انگریزوں کو معلوم ہوا، جب وہ فوجیوں کو معلوم ہوا کہ یہ مولوی، یہ مولانا اس طرح کا بھڑکاؤ بھاشن دے کر، بھڑکاؤ بیان کر کے لوگوں کو اکسا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے بھڑکا رہا ہے، تو وہ سپاہیوں نے کیا کیا؟ آپ کو گرفتار کر لیا. صرف ایک مسلمان کی قربانی میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. ایسے تو بہت سارے علماء اور بہت سارے مشائخین تھے، ان کی قربانی کا جو میں آپ واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑی قربانی ان کی تھی. جب ان کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور ان پر عدالت کا مقدمہ طے ہو گیا، جب عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، تو جو ان کو بچانے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دی. کہا کہ یہ فتویٰ ان کا نہیں تھا، یہ کسی دوسرے کا فتویٰ تھا، ان کا نام فتوے پر لگا دیا گیا. تو جب آپ سے وہ جج نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم نے یہ فتویٰ دیا، آپ نے سچ کی زبان کھولتے ہوئے کہا ہاں میں نے ہی اس فتوے کو جاری کیا ہے. تم کون ہو جو مجھے سزا دینے والے؟ تم کون ہو جو میں تم سے ڈروں؟ ہم اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں. ہم انگریزوں سے نہیں ڈرتے، نہ ہم انسانیت سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی مخلوق سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں تو اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے. ہم انسانوں سے نہیں ڈرتے. یہ اعلان برملا آپ نے اس کورٹ میں کیا، اس جج کے سامنے کیا. کہا کہ اگر تم مجھے پھانسی پر بھی چڑھا دو گے، تم مجھے کسی بھی طرح کی سزا دو گے، مجھے قبول ہے، مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا. سچ، یہ سچ کی زبان. ہاں بول دیتے، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، بول دیتے، بچ جاتے. آپ نے اس وقت اپنے بچانے کو نہیں سوچا، آپ نے اس وقت یہ سوچا میرے ایک سچ کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہو سکتا ہے. آپ کی نظر میں ہندوستان کی آزادی تھی. جب آپ کو وہ کورٹ سے، وہ جج کے سامنے سے لے جایا گیا اور آپ کو کالا پانی کی سزا دی گئی. آپ بہت سارے حضرات جانتے ہوں گے سزا کے بارے میں، جو نہیں جانتے ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سزا کیسی سزا تھی. یہ ایک ایسی جیل تیار کر رکھی تھی جو سمندر کے بیچوں بیچ ہوا کرتی، اور مجرموں کو بھاگنے کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا. اگر مجرم بھاگنا بھی چاہے تو وہ سمندر کے اتنے بیچ میں وہ جیل تیار کر رکھی ہے، بھاگتے بھاگتے وہ کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا یا پھر تیرتے تیرتے تھک جائے گا، وہیں پر اس کا دم نکل جائے گا. ایسی خطرناک جیل تیار کر رکھی گئی. اور اس جیل کے حالات کیا تھے؟ وہ جیل کے اندر جو مجرموں کو کھانا دیا جاتا تھا، جو مجرموں کو پانی پلایا جاتا تھا، سڑا ہوا 3 دن کا 4 دن کا اترا ہوا کھانا ان کو کھلایا جاتا.
اور پانی کی حالت بھی تاریخ میں لکھی گئی ہے. ان کے سامنے پانی کا پیالہ جب پیش کیا جاتا، وہ کالا پانی کی سزا جس کو ہوئی وہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے سامنے جب پانی پیش کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ پانی اتنا غلیظ اور اتنا گندا تھا کہ وہ پانی میں کیڑے تیر رہے تھے. اگر وہ پانی کوئی پی لے، پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی پی لے، بہت سارے لوگوں کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت سارے لوگوں کے ہاضمے خراب ہو گئے، بہت سارے لوگ وہیں پر اس پانی کو پی کر مر گئے. اور بعض لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ سزاؤں میں جب کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ کھانا انسان کے کھانے کے لائق نہیں رہتا. وہ کھانے کے اندر گھاس کی سبزی بنائی جاتی، اس کے اندر طرح طرح کے کیڑے مکوڑوں کی ملاوٹ کر کے وہ سالن وہ قیدیوں کے سامنے پیش کیا جاتا. علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کو یہ سزا سنائی گئی کہ کالا پانی کی سزا سنائی گئی. اور ایک بات یہ جیل کے بارے میں بھی کہ یہ جیل ایسی جیل تھی اور ہے بھی ایسی جیل کہ اس کا جو کمرہ ہوتا تھا مختصر سا کمرہ، جس کے اندر صرف ایک آدمی یا پھر 2 آدمی جا سکتے. ایک جیل کے اندر، ایک کمرے کے اندر 2 آدمیوں کو نہیں رکھا جاتا، صرف ایک. اور اس کے بازو والے کو اتنی دور رکھا جاتا کہ دونوں آپس میں بات چیت نہ کر سکے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جب کھانے کا پیالہ پیش کیا جاتا تو 2 پیالے ان کے سامنے پیش کیے جاتے. ایک پیالے میں کھانا ہوتا، دوسرا پیالہ خالی ہوتا. اب جب ان کو طہارت آتا، جب ان کو غلاظت، ان کو جب حاجت ہوتی، انسانی حاجت ہوتی، تو وہ کیا کرتے؟ ٹوائلٹ کو نہیں، باتھ روم کو نہیں لے جاتے، بلکہ وہ دوسرے پیالے میں وہ اپنی حاجت پوری کرنا. جب ان کو باہر نکالا جاتا تو وہ 2 پیالے بھی یہ صاف کر لیتے اور ایک پیالے کو اپنی جیب میں لے کر چلے جاتے. بتائیے یہ سزا ہم سننے پر ہمیں اتنی حیرت ہو رہی ہے. مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کی ہے. یہ آزادی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی پر جشن کون منائے تھے؟ وہ لوگ جو یہ سزاؤں کو کر کے گزر گئے تھے، یہ سزاؤں کو قبول کر چکے تھے. جب ان کو آزادی ملی تو ان کا حال کیا ہوا تھا ہوگا، کیا ہوا ہوگا ان کا حال، ان کی خوشی کی انتہا کس طرح ہوگی جب ہندوستان آزاد ہوا. آزاد ہونے کے بعد یہ لوگ خوشیاں منانے لگے، انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر چلے گئے. اب آپ دیکھیے یہ مسلمانوں کا ایسا کردار ہے، ایسا ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا اس طرح سے کردار ہے کہ تاریخ لوگ بھلا دیں، غیر مسلمین بھلا دیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہماری قربانیوں کو بھلا دے، پرواہ نہیں، مگر تاریخ مسلمانوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلا سکتی. اور مسلمانوں نے جو ہندوستان کے لیے کیا ہے وہ تاریخ آج بھی اپنے ورقوں میں رقم کر چکی ہے. جب کبھی ان کے سامنے تاریخ بیان کی جاتی ہے یہ شرم سے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں. تاریخ اس طرح سے ہے. آپ دیکھیے جو ہندوستان کے جھنڈے کے سامنے پیٹ ہے کہ جو سلیوٹ مارتے، اس میں بھی مسلمانوں کا کردار ہے. یہ جو جھنڈا، جو ترنگا ملک ہندوستان کے تمام ہندوستانیوں کو ملا، اس میں بھی مسلمانوں کا حصہ ہے. جب ہندوستان کے ترنگے کو تیار کیا گیا تو 2 بعض جگہ بتایا جاتا ہے کہ 2 کلر اس میں ملائے گئے، ایک اورنج کلر، دوسرا نیچے والا جو 3 کلر ہے، ایک اورنج ہے، ایک وائٹ ہے، ایک ہرا ہے.
تو یہ دو کلر جو تھے، یہ بتانے کے لیے پہنا میں آپ لوگ بولیں گے جمعہ میں موزہ پہن کے آئے، یہ جو لال کلر ہے یہ کلر کو تیار کرے، پھر اس کے بعد بیچ میں جو وائٹ کلر ہے وہ کلر پہلے نہیں تھا، بیچ میں پیلا کلر تھا، پھر اس کے بعد نیچے ہرا کلر تھا، اور بیچ میں جو گول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گول جو بنایا ہوا ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن بھی نہیں تھا، انہوں نے چرخا لگایا تھا، اس کے اوپر ایک بیل بنڈی کی شکل میں چرخا لگایا تھا، اسی کو اپنا ترنگا ماننے لگے۔ پھر اس کے بعد یہ ترنگا چینج ہوتے ہوتے بدلتے جب ہندوستان کی آزادی ہو گئی تو لوگوں کی ایک کمیٹی بٹھائی گئی، اس میں کہا گیا، اب اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ 20 سے 25 حضرات کو صرف اسی کام میں لگایا گیا کہ یہ ہندوستان کا ترنگا تیار کریں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، اب وہ نام لینے کا وقت نہیں، اس میں سارے حضرات تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو اس میں سب سے بڑا اہم کردار مسلمان کا تھا، اور وہ مسلمان کون ہے؟ مرد نہیں ہے، عورت ہے، جنہوں نے اس ترنگے کو تیار کیا۔ آج بھی جب یہ لوگ ترنگے کو سلیوٹ مارتے ہیں، ترنگے کو تہذیب اور ترنگے کی تعظیم کرتے ہیں، ترنگے کی تعظیم کے ساتھ مسلمانوں کی تعظیم بھی ہے، کیونکہ یہ ترنگے کو مسلمان نے تیار کیا ہے۔ آج ہندوستان کو جو ترنگا ملا ہے، ہندوستان کو جو نقشہ ملا ہے، اس میں سب سے بڑا اور اہم کردار مسلمان کا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ ہم سے جلتے ہیں، ہمیں مٹانے کے لیے، ہمیں صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہے۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ہم قرآن کو بھول گئے، ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو بھی بھول گئے۔ یہ ملک سے محبت، آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آج موضوع عنوان ہے، تاریخ بھی آزادی کی ہے اور عنوان بھی جشن آزادی کا ہے، تو یہ عنوان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو، اس ملک سے وفاداری رکھو، غداری مت کرو۔ جب ہمارے اسلاف کی، ہمارے علماء کی، ہمارے مشائخین کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارا سر اور ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی اور ان کے دلوں میں کتنی ہندوستان سے محبت تھی۔ یہ محبت نام کمانے کے لیے نہیں، یہ محبت کسی دوسری وجہ سے نہیں، یہ محبت فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے۔ اور یہ محبت کی ایک دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرے، جب غار ثور میں آپ ٹھہرے، حضرت ابا بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو غار ثور کا نقشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب غار ثور کے اوپر سے ٹھہرا جائے تو مکے کی تمام گلیاں، مکے کے تمام گھر اور مکہ پورا نظر آتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے مدینہ جانے لگے تو تھوڑی دیر مکے کی طرف رخ کر کے ٹھہر گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ اے ابو بکر، یہ وہ شہر ہے جس میں میرے آبا و اجداد پیدا ہوئے، یہ وہ شہر ہے جس میں میرا پورا بچپن گزر گیا، اب اس شہر کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، اس شہر سے مجھے اتنی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا ہے تو میں یہ شہر چھوڑ رہا ہوں، اگر اللہ نے حکم نہیں فرمایا
आखाए दो जहां जब मक्के को छोड़े और उनके दिल में मक्का शहर की मोहब्बत थी। ये मोहब्बत की दलील है कि आका फरमाते हैं तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत का दावा रखो और मोहब्बत भी रखो। फिर जब मदीना पहुंचे 9 साल या 10 साल के बाद जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ, आखाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा किया कि अल्लाह मेरे आबा व अजदाद के वतन को तूने मेरे हवाले कर दिया, इस्लाम का वहां पर बोलबाला कर दिया। ये है दोस्तों, ये हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा मुल्क। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हर मजहब के लोग मिलेंगे, यहाँ पर हर तहजीब के लोग मिलेंगे, यहाँ पर आपको हर फिरके के, हर जमात के लोग मिलेंगे। सब लोग अपनी अपनी इबादतें कर सकते हैं, सब लोग अपना अपना तहजीब, सब लोग अपना अपना ताजीम, हर चीज अपने अपने तरीके से, अपने अपने मजहब के हिसाब से कर सकते हैं। ये किसकी बदौलत हुआ? वो लोग जो आजादी की जंग में थे, वो लोग जो आजादी की जंग में जो मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, उनकी वजह से आज हम सर उठाकर जी रहे हैं। याद रखें दोस्तों, ये अंग्रेज, असल बात है, ये अंग्रेज जब हुकूमत करते थे तो वो इंसानियत पर हुकूमत थी। अहलुल्लाह फरमाते हैं हिंदुस्तान से अंग्रेज तो चले गए मगर हिंदुस्तानियों के दिल में आज अंग्रेज मौजूद है। वही चाल चलन मुसलमानों में अंग्रेजों के चाल चलन, अंग्रेजों का पहनावा, अंग्रेजों का तौर तरीका आज भी मुसलमानों में है। मुसलमान, हिंदुस्तान तो अंग्रेजों से आजाद हो गया मगर मुसलमान अपने दिल को अंग्रेजों से आजाद नहीं कर सका। अंग्रेजों का लिबास ये आज हमारे बोलने पर बुरा मालूम होता है मगर हक कहने में हिचकिचाहट आका की बात है। आका ने फरमाया हक कहने पर हिचकिचाहट मत करो, उसी फरमान पर अमल करते हुए कह रहा हूं। आज जो हम पैंट बुशर्ट का जो लिबास पहन रहे हैं ये अंग्रेजों का लिबास है, ये अंग्रेजों का लिबास है। दाढ़ी कटाने का जो आज हमारे पास रिवाज है ये भी अंग्रेजों का रिवाज है। हिंदुस्तान आजाद हो गया मगर मुसलमान आज भी अंग्रेजों के चुंगल में है, उनकी गुलामी में है। ये कपड़े पहनकर हम ये दावा दे रहे हैं कि हम अंग्रेज चले गए मगर हमारे अंदर अंग्रेजी आदत रह गई। अंग्रेज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर फिरते हैं तो आज हम भी उनके अमल पर वही किरदार अपना रहे हैं। कहाँ अंग्रेजों में और मुसलमानों में कहाँ फर्क रह गया बताइए? हमने कहाँ भी फर्क नहीं छोड़ा। याद रखें ये हमारी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, ये कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है मगर तहजीब भी एक कोई चीज होती है, तरीका भी कोई चीज होता है। यार देखो हर एक फिरके का, हर एक जमात का अपना अपना जो है टाइटल रहता, लोगो हम बोलते जिससे पहचान हो जाती है। हाँ इन्हें माँ का है कोई, थोड़ी चंद अलामतें बता रहा हूँ। हम मुसलमान हैं, टोपी लगाए तो हाँ मुसलमान है भाई, वो गैर मुस्लिम टोपी नहीं लगा, ठीक है। यही मुसलमान अगर पट्टू लगा के निकल गया क्या होता? मुसलमान की निशानी, इन्हें मुसलमान दिखने के लिए क्या पहनना? टोपी पहनना, इस्लामी लिबास पहनना, तो तब इसको माना जा रही है ये मुसलमान है। नहीं जानने वाला भी इसको जानेगा किस नाम से? मुसलमान के नाम से, हालांकि उसका नाम किसी को मालूम नहीं है। ये अब्दुल्ला हो या फिर अब्दुल जब्बार हो या फिर अब्दुल गफ्फार हो, इसके नाम से कोई ताल्लुक नहीं। जैसा ही इस्लामी लिबास जिसको पड़ा गया, इंसान जैसा ही इस्लामी लिबास पहन लिया, सारे लोग इसको क्या कहने लगे? अब इसके नाम से ताल्लुक नहीं, इसको मुसलमान कहकर पुकारने लगे।
کیا مرتبہ ملا ہے مسلمانوں کو؟ صرف لباس سے دین کی پہچان ہے. ہم لباس پہن کر نکل گئے. دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, دنیا کے کونے کونے میں بھی آپ یہ لباس پہن کر جاؤ, نہیں جاننے والا بھی آپ کو جان کر سلام کرے گا, پوچھنے پر بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے. مسلمان کو سلام کر کے ادب سے جھک کر ملا جاتا ہے. یہ ہمارے شان ہے اسلام کی. اب اس کے برخلاف اگر یہ میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا, صرف مثال کے طور پر بات بتا رہا ہوں. جس طرح سے سکھ حضرات ہے, دیکھیے وہ لوگ اپنے سروں پر پگڑیاں بن کے رہتے ہیں. ایسا معلوم ہوا بھی انہیں سکھ ہے سو. ارے میں پوچھا تو ارے نہیں معلوم ہو صاحب سکھ ہے انہیں. ہاں وہ کیسا معلوم؟ ارے پگڑی پہنے ہوا ہے, دیکھو آپ, نہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے سکھ ہے بول کے, نہ اس کا کوئی لباس ایسا ہے جس سے سکھ ہونے کی پہچان ہو. جیسا ہی وہ پگڑی پہن لیا, اس کے پگڑی کے انداز سے معلوم ہو گیا انسان کو کہ یہ سکھ ہے. یہ ہمارے نشانیاں ہیں صاحب, ہماری اپنی پہچان کرانے کی نشانی ہے. ہم اپنی پہچان کو کھو دیے, انگریزوں کے معاملات میں ہم پھنس گئے ہیں. آج ہندوستان کو اسی چیز کی ضرورت ہے. پہچان ضروری ہے. جب تک ہماری پہچان نہیں ہوگی, ہمارے اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا. جب تک ہماری پہچان نہیں ہوگی, اسلام آج بھی دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے. کس وجہ سے؟ ہم دشمنوں کا پہناوا اپنے جسموں پر پہنے ہوئے ہیں. ہمارا لباس غیر مسلم پہن رہے ہیں اور غیر مسلموں کا لباس ہم پہن لیے. محترم حضرات, یہ بات کو برا مت مانیے. یہ اس لیے کہا ہوں کہ یہ سچ ہے. اسی لیے کہ ہم جانتے پر بھی اس پر عمل نہیں کرتے. یاد رکھیں, جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری پہچان نام سے نہیں, ہماری پہچان عہدے سے نہیں, ہماری پہچان منصب سے نہیں, ہماری پہچان دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. ہماری پہچان اسلام سے ہے اور آخر وہ جہاں سے ہے. اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں. جب کوئی یہ پہناوا پہن کر نکل گیا, لوگ کیا کہیں گے؟ ایک تو مسلمان بھی آپ کو کہیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کے ساتھ یہ ٹیگ بھی لگایا جائے گا, یہ عہدہ بھی لگایا جائے گا. ارے معلوم ہے کون جا رہا ہے؟ یہ وہ ہے جو آقا کا غلام ہے اور آقا بھی اپنی غلامی میں اس کو لے چکے ہیں. آقا کی غلامی میں بھی ہم آ سکتے ہیں دوستو. یہی بات ہے کہ ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے بہت ساری جانیں قربان ہوئی, بہت ساری جانوں کا نذرانہ دینا پڑا. پھر اس کے بعد جب آزادی ملی تو آج بھی وہ آزادی کا جشن تہذیب سے اسی لیے منایا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے اسلاف نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور ہمارے اسلاف کی مشورہ سے, ہمارے علماء کے مشوروں سے انہوں نے جہاد کیا تو انہیں کامیابی ملی. اگر ہمارے اسلاف نے ان کو مشورہ نہیں دیا ہوتا تو ان کے ساتھ ساتھ آج ہم بھی غلامی میں ہوتے. یہی بات ہے. اب دیکھیے آپ, آج کی آزادی کے موقع پر یہ ملک ہندوستان کے حوالے سے یہ جو ہمارے لائیو جو ہمارے یوٹیوب پر چل رہا ہے, لائیو میں اس کے بعد اپلوڈ کیا جائے گا, تو اسی لیے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں اپنی ہندوستانی ہونے کا فخر ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جب آپ ہندوستان سے تشریف لے گئے, یہ ہندوستان کے پیچھے انگریز اس واسطے تھے کہ یہاں کی کھیتی دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے. یہاں پر جس طرح سے فصل اگتی ہے دنیا میں ایسی فصل کہاں بھی نہیں ہے. یہاں کی ہوا, یہاں کی فضا اور یہاں کی جو چیزیں ہیں دوسرے ملک میں نہیں ملتی.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دنیا بھر سفر کر لیا مگر مجھے ہندوستان کی ہوا جس طرح سے پسند آئی دوسرے ملک کی مجھے اس طرح سے پسند نہیں آئی. اسی لیے یہ اشعار ہمارے اطمینان کے لیے اور ہمارے جذبے کے لیے یہ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قربان دل و جان ہے اس خاک وطن پر، ہم دولت و شہرت کے طلبگار نہیں ہیں. تم دیکھ لو آزادی کی تاریخ اٹھا کر، ہم لوگ وفادار ہے غدار نہیں ہیں. اس ملک کی سرزمین کے بارے میں بھی مسلمانوں کا جو کردار تھا اس کے بارے میں فرماتے ہیں نفرتوں کے نام سے ہم بھی تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. تکلم یعنی بات چیت کرنا. وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہو، کیا چیلنج کر رہے ہیں؟ دیکھیے، وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہو، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. انہی چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کروں یا الہ العالمین ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں سننے والوں کو بھی اور کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمانیت کی حفاظت فرما، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا نبی جو میں غلام خواجہ ہوں، ہاں میں غلام خواجہ